أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصافات، رکوع نمبر 4. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سورۃ الصافات اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا بیان، قصص الانبیاء، اور اس کے اندر اللہ پاک نے جو ترتیب رکھی ہے وہ ترتیب زمانی ہے. زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کا بیان گزرا، ابراہیم علیہ السلام کا اسی طرح ترتیب کے ساتھ ترتیب زمانہ اور تاریخ کے حساب سے یہاں سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے قصے، اور اس کے 2 طریقے ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ کے نبی تو ایسے ہیں کہ جن کا بیان تفصیل کے ساتھ ہے، تفصیلی مختلف صورتوں کے اندر اور مختلف پاروں کے اندر. کچھ اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے ہیں کہ جن کا بیان انتہائی مختصر ہے. ان میں سے ایک حضرت الیاس علی نبینا وعلیہ السلام، ان کا بیان بھی اس رکوع کے اندر ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ. اور ایک کتاب جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام پر، تورات. تو اس رکوع کے اندر ہم پڑھیں گے کہ جناب موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ نے کتاب دی علیہما السلام. تو دونوں کا ذکر اس لیے کہ جناب ہارون علیہ السلام بھی آپ کی نبوت کی اتباع میں اور اسی دعوت کو آگے چلانے میں اللہ تعالیٰ کے نبی بنائے گئے. اس لیے یہ بیان کہ اللہ نے دونوں کو کتاب عطا فرمائی.
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بلا شبہ ہم نے احسان کیا جناب موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون پر علیہما الصلاۃ والسلام، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے، کرب مصیبت، کربلا کرب و بلا، عظیم بڑی مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ عزیز بھائیو، یہ ہندوؤں میں طریقہ چلتا ہے نا کہ یہ لوگ اونچی ذات کے ہیں اور یہ نیچی ذات کے، فلاں شودر ہے، فلاں ہے، تو جو نیچی ذات کے لوگ ہیں ان کو خدمت کے لیے رکھا جاتا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ تو اس طرح جو بنی اسرائیل تھے وہ فرعونیوں کے ہاں اسی طرح خدمت کے لیے رکھے جاتے اور بڑا ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا جاتا۔ اس کی عام مثال بر صغیر میں ہندوؤں کے طبقے کے اندر موجود ہے۔ یہ بالا طبقہ ہے، یہ زیریں طبقہ ہے، یہ خدمت کے لیے ہے، یہ ذلت اور رسوائی کے لیے، تو بڑی رسوائی تھی۔ تو اللہ پاک نے کرب العظیم، بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے مدد کی ان کی، پس وہی غالب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا اور بڑی عزت سے اور خیر سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی رب کائنات نے بڑی نصرت کے ساتھ نوازا۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ہما ان دونوں کو، جناب موسیٰ اور حضرت ہارون کو علیہما الصلاۃ والسلام، الکتاب المستبین، نہایت واضح کتاب المستبین اور مبین۔ المستبین کے حروف زیادہ ہیں، جب حرف زیادہ ہوں تو معنی زیادہ، نہایت واضح کتاب، الکتاب المستبین۔ اس سے پہلے جو طریقہ چلتا تھا یا تو زبانی تعلیم ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی، زبانی تعلیم، یا کچھ چھوٹے چھوٹے صحیفے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتاب نازل فرمائی، سب سے پہلی کتاب یہی تورات ہے۔ تو اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے میں اس کا پہلا نمبر ہے، اس کے بعد پھر دوسری کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ان دونوں کو کتاب نہایت واضح۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت دی، رہنمائی کی ان دونوں کی صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ صراط مستقیم اللہ پاک عطا فرما دے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہی اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور اس کی توفیق عطا فرما اور اس پر استقامت نصیب فرما۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا علیہما ان دونوں پر سلام پیش کرنا اور دعائیں کرنا، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں نبیوں کو اتنی عزت سے نوازا
کہ بعد میں پھر لوگ آپ پر سلام عرض کرتے اور دعائیں کرتے اور رفع درجات کے لیے اللہ پاک سے سوال کرتے، اور بڑے بڑے طبقے دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تکریم، اور عزیز بھائیوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خیر والی دعا آپ نے اللہ پاک سے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرا ذکر خیر جاری کر دے بعد والوں میں۔ اللہ پاک نے اس دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے، یہودی کہتے ہیں ہمارے، ایسا اللہ پاک نے نوازا ذکر خیر لسان صدقن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کا ذکر خیر اس کی غیر حاضری میں، سامنے نہیں، غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں لوگ کہیں فلاں اللہ کا بندہ بڑا اچھا ہے، اللہ اس پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، رب کائنات اس پہ کرم و فضل فرمائے، تو غیر حاضری میں غیر موجودگی سے دعا لینا یہ بہت بڑی عظمت والی فضیلت ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ اور یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام یہ جو ہے ترکنا ہم نے چھوڑا، کیا چھوڑا؟ سلام جناب موسیٰ پر، حضرت ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ عزیز بھائیو جو بندہ احسان کرتا ہے نا وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس پر میں احسان کر رہا ہوں میری قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیا تم نے میری قدر کی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے جس رب کے لیے میں احسان کر رہا ہوں نا وہ بڑا ہی قدردان ہے۔ تو بندے قدر کرتے ہیں نہیں کرتے، شکریہ ادا کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ اس کا مشن ہی نہیں، نہ اس کی طرف اس کی نظر ہے، نظر اس کی رب کائنات پر ہے کہ جس رب کے لیے میں احسان کر رہا ہوں وہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور، قدردان، چھوٹی نیکی پہ بڑا ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں یہ ہے کہ بلا شبہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ احسان کرنے والا احسان کرتا ہی جاتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے تسلسل کے ساتھ۔ جس پر احسان ہے اس سے اسے کوئی غرض نہیں، نہ کوئی اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف رب کائنات کی رضا کے لیے، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہماری تم سے یہ غرض نہیں ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہمیں کوئی بدلہ دو یا ہمارا کوئی احسان چکاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے مسکینم و یتیمم و اسیرا، مساکین کی خدمت کر رہا ہے اور یتیموں کی اور قیدیوں کی۔ تو رب کائنات نے یہاں اس رکوع میں جو خاص بات ذکر فرمائی ہے نا، خاص وہ یہ ہے کہ رب کائنات احسان کرنے والوں کو دنیا میں بھی بڑا صلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کتنے اللہ کے بندے ہیں، اور فرعون سے محبت کرنے والا کون ہے؟ نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی کافر ہے، کافر بھی اس کا نام کو محبت سے تو نہیں لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس رکوع کے اندر خاص الخاص یہ بیان ہے کہ آخرت تو ہے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ محسنین کو دنیا میں بھی بڑی عزت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین،
इन्नहुमा मिन इबादिना अलमुमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे ईमान वाले बंदों से हैं, ईमान वाले बंदों से। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह के रसूल और पैगंबर। तो जिस तरह अर्ज़ किया, कुछ अल्लाह के नबियों का बयान तफसील के साथ होता है और कुछ अंबियाए किराम का ज़िक्र इजमाल के साथ इंतहाई मुख्तसर। उनमें से हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपका ज़िक्र इंतहाई मुख्तसर है किताबुल्लाह में। तो हदीस पाक में हुक्म है अल्लाह ताला के नबियों के साथ नाम रखो। अल्लाह ताला के नबी 25 अंबियाए किराम के नाम किताबुल्लाह में हैं, तो वो नाम बड़े प्यारे हैं, उन नामों के साथ नाम रखो। उनमें से एक प्यारा नाम इलियास सलामुल्लाह अलैहि लमिनल मुरसलीन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून, जब फरमाया आपने अपनी कौम से अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं। अतदऊन बाला, क्या तुम पुकारते हो बाल को। बाल का लफ्ज़ी माना मालिक, खामद को भी बाल कह देते हैं, कुरान पाक में भी खामद के माना में भी इस्तेमाल हुआ है बाल। और एक शहर का नाम भी है बालाबक्का, शाम के इलाके में बालाबक्का। तो बाल मालिक और बक्का कहते हैं शहर को, तो इसकी तरफ मंसूब शहर भी है। तो बाल बुत था जिसके ये पुरस्तश करते थे और पूजा करते थे। कहा क्या तुम बाल को पुकारते हो। व तज़रून अहसनल खालिकीन, और तुम छोड़ते हो सबसे बेहतर पैदा करने वाला अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, अल्लाह को छोड़ते हो जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का रब है और अहसनुल खालिकीन है। अजीज भाइयों, अगर इंसान की शक्ल बना लेंगे तो उसके अंदर ज़िंदगी कौन डालेगा। ज़िंदगी और हयाती ऐसा जुज़ है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास ही रखा है। बड़े से बड़ा डॉक्टर और सारी कायनात के डॉक्टर और क़यामत जितना भी मेडिकल अमला है हयाती नहीं पैदा कर सकते, बना नहीं सकते सारी दुनिया में। इसलिए कि जो हयाती का निज़ाम है, हयात और ज़िंदगी का, वो अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। तो अगर किसी इंसान की बिनाई ख़त्म हो जाए, आँखों का नूर, तो वो सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर वो नूर तो नहीं पैदा कर सकते। तो ये दलील पेश की हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्या तुम बाल को पुकारते हो। व तज़रून अहसनल खालिकीन, और तुम छोड़ देते हो जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, रब है तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का, उसी के सामने अपने आप को झुकाओ और सजदा करो। फ़कज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन, उन्होंने जुटला दिया आपको जुटला दिया। फ़इन्नहुम लमुहज़रून, तो यकीनन वो ज़रूर हाज़िर किए जाने वाले हैं। इल्ला, मगर इबादल्लाह, अल्लाह के बंदे, अल-मुख़लसीन, जो इखलास वाले हैं, जो चुने हुए मुखलस बंदे हैं। तो सादा लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि आपने बड़ा समझाया हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि वो अल्लाह ताला जो अहसनुल खालिकीन है उसको छोड़कर एक बाल की पूजा करते हो। तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि अल्लाह ताला को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा कर रहे हो। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने छोड़ दिया अलैहि, उस पर। ये बार बार आ रहा है
اس رکوع کے اندر بھی اور اس سے پہلے رکوع کے اندر بھی. اس کو کہتے ہیں ترجیح. عربی زبان میں ترجیح ایک بات کا تکرار، بار بار تکرار اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں بھی بڑی عزت سے نوازتا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا پیچھے آنے والوں میں آپ کے لیے اس بات کو، سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاسین پر. یہ الیاس اور الیاسین ایک ہی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. الیاس کہہ لیں یا الیاسین کہہ لیں، یہ آیتوں کا وزن ہوتا ہے نا، کہ آیت کا، ہر آیت کا جو آخری لفظ ہے، آخرین، یاسین، محسنین، مؤمنین، مرسلین، اجمعین، غابرین، آخری لفظ کو ملانے کے لیے اس طرح قرآن کریم کو نازل کیا جاتا ہے. اس طرح طور سینا اور سینین، سینین ہے تو ایک ہی جگہ لیکن کہیں سینین کے ساتھ اور کہیں سینا کے ساتھ. یہ ہر آیت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں سے ہیں، مومن بندوں سے. اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے. 5 باتیں آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمائیں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. جس میدان میں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے گا. دوسرا فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کرو. تجدہ، تم پاؤ گے تجاہک، اپنے سامنے. جہاں بھی جاؤ گے اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے وہاں موجود ہوں گے. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. اور ایک عقیدے کی کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے، عقیدے کی کتاب میں، کہ اگر کسی انسان سے کوئی چیز ایک بار مانگتے ہو، 2 بار 3 بار وہ نہیں دیتا تو زیادہ سوال نہ کرو. زیادہ بار 10 بار 15 بار 20 بار 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 کسی سے سوال کرنا اور مانگنا یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتا ہی جا رہا ہے، مانگتا ہی جا رہا ہے. چلو 1 بار کہہ لیا، 2 بار کہہ لیا، زیادہ بار تکرار کے ساتھ جو سوال کرنا ہے سمجھو کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں، بس بندے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرو، وہی سب کا حامی و ناصر ہے. 5ویں بات یہ آپ نے ارشاد فرمائی اس حدیث مبارک کے اندر، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، جان لو اگر ساری کائنات مل جائے، اکٹھی ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وہی فائدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے، بس وہی فائدہ ہوگا. اور ساری کائنات مل جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نقصان وہی ہوگا جو تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، نفع نقصان بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. رواہ ترمذی فی جامعہ. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہاں جن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا بیان ہے اس رکوع کے اندر، آخر میں
حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک آپ بھی اللہ کے رسولوں سے ہیں، اذ نجیناہ، جب ہم نے نجات دی آپ کو، وَأَهْلَهُ، اور آپ کے اہل کو، اجمعین، تمام کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کنبہ گھرانہ کافی بڑا ہوگا، اس لیے یہ لفظ آیا ہے اہلہ اجمعین، اہل کو، تمام کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک عورت ہے بڑھیا، عجوزن بڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں، جس نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور رب کائنات کی پکڑ میں آ گئی۔ بلکہ بعض تفاسیر میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اشارے کر کے لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتی اور دعوت دیتی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، آخرین دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بلا شبہ تم گزرتے ہو، تمرون، تم سے مراد مشرکین مکہ اور قریش کے لوگ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی تھی، اور بے شک تم گزرتے ہو علیہم مصبحین، ان پر، علیہم ان پر، ان سے مراد جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، تم گزرتے ہو مصبحین، صبح کے وقت۔ تو یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ سے تجارتی قافلے چلتے ہیں اور شام کے علاقے میں جاتے ہیں، تو ان قوموں کی بستیاں اس راستے پر ہیں، اسی شاہراہ کے اوپر موجود ہیں جو مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جا رہی ہے۔ تم گزرتے ہو ان پر صبح اور ان کے انجام کو دیکھتے ہو، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے نبی کی تکذیب کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے نبیوں کی تکذیب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں اور جامع ترمذی شریف میں، کافی لمبی حدیث ہے، اس حدیث پاک میں آخر میں جا کے ایک جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، جنت سے پیچھے کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا، اس کے عمل نے، لم یسر بہ نسبہ، اس کا نسب، اس کا رشتہ پھر اسے آگے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب نہیں کر سکتا، جنت کے قریب نہیں کر سکتا۔ جس کا عمل اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس کا رشتہ اللہ پاک کی رحمت اور جنت کے قریب نہیں کر سکتا۔ جس طرح یہاں مثال بیان فرمائی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ دیکھو رشتہ تو ہے نا اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن عمل نہیں ہے تو رشتہ وہاں اللہ تعالیٰ کی جنت کے قریب نہیں کر سکتا، رب کائنات کی رحمت کے قریب نہیں کر سکتا جب عمل اس کو دور کر رہا ہے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے تجارتی قافلے ایسے لوگوں کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے انجام کو بھی دیکھتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی، مصبحین، صبح بھی تمہارا گزر ہوتا ہے اور رات کو بھی تم وہاں سے گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ تو عزیز بھائیوں، یہ تھا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا بیان۔
اور اس سے آگے سورۃ الصافات کا رکوع نمبر 5 ہے، اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کا تذکرہ پیچھے بھی سورہ یونس میں گزرا 11ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ، اور یہاں بھی خاصی تفصیل کے ساتھ آپ کا بیان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔